السلام علیکم ویورس، پروگرام ہے کرائمز اینڈ کرمنل اور میں ہوں اشرف سہیل۔ آج کی گفتگو بہت دلچسپ اس سینس میں ہونے جا رہی ہے کہ لاہور کا جو انڈر ورلڈ مافیا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے دوست ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح سے ہیں اور کرائم میں بہت ہی منجھی ہوئی اور گہری نظر رکھنے والے صحافی ہیں مجاہد شیخ۔ مجاہد شیخ نے حال ہی میں اپنا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم اسٹیبلش کیا اور اس پہ وہ بڑے دلچسپ انداز میں، بڑے ہلکے پھلکے انداز میں اور بڑے بھولے والے انداز میں مختلف سٹوریز کو آپ کہہ لیں کہ اوپن اپ کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک گفتگو میں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا گفتگو میں ایک انکشاف کیا، اور وہ انکشاف یہ تھا کہ لاہور میں پچھلے سال اکتوبر میں CCD کے ہاتھوں جو ان کو گرفتار کیا گیا تھا تیفی بٹ کو، خواجہ تعریف المعروف تیفی بٹ کو، جب وہ انہوں نے دبئی سے انہیں گرفتار کیا اور گرفتار کر کے کراچی میں لایا گیا اور کراچی سے پھر انہیں بائی روڈ لاہور منتقل کیا جا رہا تھا کہ رحیم یار خان کے قریب نامعلوم افراد نے خواجہ تعریف المعروف تیفی بٹ کو CCD کے ہاتھوں سے بچانے کی کوشش کی اور وہاں پر پولیس مقابلہ ہوا، اور اس پولیس مقابلے میں اپنے ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے خواجہ تعریف المعروف تیفی بٹ۔ یہ جو خواجہ تعریف اور تیفی بٹ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے۔ یہ لاہور میں کئی عشروں تک انڈر ورلڈ کی دنیا کا ایک ایسا بے تاج بادشاہ تھا کہ جس کے آگے کوئی، جسے کہہ لیں کہ انڈر ورلڈ میں سے کوئی ٹھہر نہیں سکا۔ نہ صرف انڈر ورلڈ میں بلکہ لاہور کی جو سماجی زندگی ہے، لاہور کی جو سیاسی زندگی ہے اور لاہور کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں، ان پر بھی خواجہ تعریف المعروف تیفی بٹ کے بہت گہرے اثرات رہے۔ اور خواجہ تعریف المعروف تیفی بٹ کا پولیس مقابلے میں آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے قتل ہو جانا، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے نہ صرف لاہور میں انڈر ورلڈ بلکہ سماجی زندگی کو ایک بھرپور بڑا ایک کہہ لیں کہ خوفناک جھٹکا دیا، بلکہ پورے ملک پر اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ اور اس ساری صورتحال کے اوپر بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ اس وقت پچھلے سال اکتوبر میں اس پر بڑا لے دے ہوئی، بڑی جسے کہہ لیں اس پر باتیں کی گئیں، اور اس حوالے سے بہت کچھ کہہ لیں کہ کہنے اور سننے میں آیا۔ بہرحال یہ جو خواجہ تعریف المعروف تیفی بٹ تھے، ان کو گرفتار کیا گیا تھا 2024 میں ایک قتل کے مقدمے میں۔ امیر بالاج کو قتل کیا گیا تھا 2024 میں۔ یہ جو ٹیپو ٹرکاں والی فیملی ہے، اس کے ایک نوجوان چشم و چراغ تھے، اور وہ آئے ہوئے تھے لاہور۔ انہیں 18 فروری 2024 میں ایک شادی کی تقریب میں قتل کر دیا گیا تھا، اور الزام تھا کہ خواجہ تعریف المعروف تیفی بٹ نے انہیں قتل کروایا۔ اگرچہ خواجہ تعریف المعروف تیفی بٹ نے بہت وضاحت کی کہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، میں ملوث نہیں ہوں، لیکن جو بالاج فیملی ہے اور پولیس حکام جو ان سے ہیں، وہ ان کے پیچھے تھے، ان کی گرفتاری کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور بالآخر آپ کہہ لیں کہ 11 اکتوبر 2025 کو ان کی موت واقع ہو گئی اس گرفتاری کے بعد۔ یہ جو مجاہد شیخ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے جو سٹوری آپ کہہ لیں کہ انفولڈ کی ہے، وہ یہ ہے کہ اب آ کے ایک آپ کہہ لیں کہ تقریباً سال کے بعد جو تیفی بٹ کی فیملی ہے، ان کا جو سیاسی آپ کہہ لیں کہ قبلہ ہے، وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ اور میں یہ ذرا یہاں پہ بتاتا چلا جاؤں کہ تیفی بٹ فیملی اور ان کے جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ عزیز و اقربا اور رشتہ دار ہیں، یہ بھی آپ کہہ لیں کہ عشروں سے ڈے فرسٹ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں۔ خواجہ اظہر گلشن جو ان کے بڑے بھائی تھے، اسی طرح سے گوگی بٹ جو ان کے عزیز ہیں اور ان کا بھی ایک بڑا نام ہے، اور ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب تھے، سارے کے سارے مسلم لیگ نون کے ساتھ موجود رہے ہیں۔ اس دوران جب PTI کا ایک غلغلہ ہوا، شور ہوا، شہرت ہوئی، حکومت آئی، اس وقت ایک کوشش ہوئی کہ خواجہ تعریف المعروف تیفی بٹ اور ان کے ساتھیوں کو یا ان کی فیملی کو PTI میں شامل کروا لیا جائے، لیکن اس موقع پر بھی کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ تیفی بٹ ہی تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، نواز شریف فیملی کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ ہماری جو ایفیلیشن ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو
آپ کہہ لیں کہ ایشو بنا، خواجہ تعریف کو جب گرفتار کیا گیا دبئی سے اور انہیں کراچی سے لاہور لایا جا رہا تھا، اور بہت ساری خبریں اور بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ شاید یہ پولیس مقابلے میں مارے جائیں، اس وقت شہباز شریف کے جو بیٹے ہیں حمزہ شہباز، انہوں نے مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی خاص طور پر کوشش کی، مریم نواز سے جو چیف منسٹر پنجاب ہیں ان سے بات کی کہ یہ قدم نہ اٹھایا جائے، ان کو اس الٹیمیٹ آپ کہہ لیں کہ ڈیسیجن کا شکار نہ کیا جائے، لیکن کوئی آپ کہہ لیں کہ معاملہ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوا، اور انہیں آپ کہہ لیں کہ رحیم یار کے خان کے قریب وہ قتل ہو گئے، پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے بڑے بھائی خواجہ اظہر گلشن جون سے ہیں، ان کے بڑے جذباتی بیان بھی سامنے آئے۔ انہوں نے پہلے تو میت وصول کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر ان کے جنازے کے بعد بھی انہوں نے بڑے ہی منجے ہوئے انداز میں اور بڑے ہی جذباتی انداز میں اپنے غم کا، اپنے غصے کا، اپنی کیفیت کا اظہار بھی کیا تھا۔ اس کے بعد سے ایک خاموشی تھی، اور اب یہ خاموشی جو سی ہے اس میں کریکس آ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ تیفی بٹ کے بھتیجے خواجہ وسیم جو ہیں انہوں نے پاکستان استحکام پارٹی میں شمولیت کر لی ہے۔ کون سی پاکستان استحکام پارٹی؟ جو علیم خان اور جہانگیر ترین اور جسے کہہ لیں کہ ان دوستوں نے بنائی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہوئے تھے، جس میں آپ کہہ لیں کہ اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو نام ہیں اور لوگ جو ان سے ہیں وہ موجود ہیں۔ خواجہ وسیم کی جو شمولیت ہے پاکستان تحریک انصاف سے نکلی ہوئی استحکام پارٹی میں، یہ ایک بڑی آپ کہہ لیں کہ مختلف سی بات ہے، اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شمولیت ہے اس کے ذریعے سے تیفی بٹ فیملی نے ایک ٹیسٹر لگایا ہے، اس کا رد عمل کیا آتا ہے اور ہمیں کیا رسپانس ملتا ہے۔ اور میں یہاں پہ بتاتا چلا جاؤں کہ یہ پاکستان استحکام پارٹی جون سی ہے، یہ مظاہر تو چند لوگوں کا ایک کہہ لیں کہ ایک مجموعہ ہے، یا جس میں بڑے ایلیٹ قسم کے لوگ ہیں، جہانگیر ترین اور علیم خان، اور آپ کہہ لیں کہ خیبر پختونخوا سے ہیں کچھ لوگ، اور پنجاب سے کچھ لوگ ہیں، لیکن یہ پارٹی جو ہے اس کے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے کچھ کنیکشنز بھی ہیں ملک کے طاقتور حلقوں کے ساتھ۔ سو یہ جو کنیکشن ہے، اور انہی کے نتیجے میں انہوں نے گلگت بلتستان میں کامیابی بھی حاصل کی، اور اٹ مے بی پاسبل کہ ان کمنگ فیوچر میں یہ پارٹی پاکستان کی سیاسی زندگی میں کوئی متحرک کردار ادا کرے یا فعال کردار ادا کرے۔ تو یہ تیفی بٹ فیملی کے ایک شخص جو ان سے ہیں خواجہ وسیم، وہ شامل ہوئے، اور اس کے اوپر جو بات ہو رہی ہے، جو اعتراض یعنی جس آپ کہہ لیں شکوے کا اظہار کیا گیا ہے، وہ ایک تو یہ کہ انہیں پولیس مقابلے میں مار ڈالا گیا تیفی بٹ کو، دوسرا یہ کہ تیفی بٹ کے آپ کہہ لیں کہ بہنوئی جاوید بٹ کو قتل کر دیا گیا تھا فوراً بعد، امیر بالاج کے قتل کے فوراً بعد، اور انہوں نے آپ کہہ لیں کہ اس کے اوپر شک کا اظہار کیا ہوا تھا ٹرکاں والی فیملی کے اوپر اور مختلف ملزمان کے اوپر۔ اور یہ جو فیملی ہے تیفی بٹ فیملی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جاوید بٹ کے قاتلوں کو آج تک پولیس نے گرفتار نہیں کیا، وہ ٹریٹمنٹ جاوید بٹ کے قاتلوں کے ساتھ کیوں نہیں کی گئی جو تیفی بٹ کے ساتھ ہوئی امیر بالاج کے قتل کے بعد۔ تو اس کے اوپر ان کے جو بیٹے ہیں حمزہ جاوید بٹ، وہ روزانہ ریگولرلی سوشل میڈیا پر بھی اور مختلف جگہوں کے اوپر احتجاج بھی کرتے ہیں، بڑا پرامن سا، اور اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں کہ ان کے والد کے قاتل ابھی تک نہیں پکڑے گئے۔ لاہور کی جو انویسٹیگیشن پولیس ہے اس نے کئی دفعہ چھاپے بھی مارے اس حوالے سے ٹرکاں والا جو فیملی ہے ان کے ڈیروں پر، لیکن ابھی تک کوئی ایسا رزلٹ اورینٹڈ جو موومنٹ اور ڈیولپمنٹ ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ بہرحال یہ ساری صورتحال میں جو خبر ہے وہ یہ ہے جو مجاہد شیخ صاحب نے دی ہے، اور اب آہستہ آہستہ گریجولی مزید میچور ہوتی جا رہی ہے کہ یہ فیملی جون سی ہے مے بی کہ آنے والے دنوں میں جب حالات مزید تھوڑا سا کروڑ لیں گے تو یہ دوسری پولیٹیکل پارٹی میں چلے جائیں، استحکام پارٹی میں چلے جائیں۔ اور میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ جو انڈر ورلڈ ہے اور یہ جو انڈر ورلڈ مافیاز ہیں اور یہ جو ڈاؤن ہیں انڈر ورلڈ کے، ان کو ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کو ہم اگنور کریں گے۔ ان کے ملک کی سیاست پر، ایک شہر کی سیاست پر جہاں پہ وہ ہوتے ہیں، سماجی معاملات پر بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ لوگ محض آپ کہہ لیں کہ انڈر ورلڈ ڈاؤن تک نہیں ہوتے ہیں، یا ان کا کرائم شیٹ ہی نہیں ہوتی ہے، ان کے بڑے گہرے اور بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں اہل علاقہ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ڈیرے دار ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور بہت سارے مسائل، معاملات، مقدمات، الجھنیں جو پولیس نہیں حل کر پاتی اور جو عدالتوں میں نہیں حل ہو پاتے ہیں، یہ لوگ اپنے ڈیروں پر ان کا حل نکال دیتے ہیں۔ کئی مظلوموں کو ان سے انصاف ملتا ہے،
کئی ظالم ان سے بدکتے ہیں اور بہت سارے جگہوں پر یہ اپنا کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر کے سماج میں معاشرے میں اپنی ایک ساکھ اور عزت بھی بناتے ہیں۔ لہٰذا ان کے سیاست پر سماج پر بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ لاہور میں اور تخت لاہور میں بھی ان کے بڑے گہرے اثرات ہیں۔ اور یہ جو فیملیز ہیں، بے شک وہ ٹرکاں والی فیملی ہو، بے شک یہ تیفی بٹ کی فیملی ہو، ان لوگوں کے اپنے اثرات ہیں، اور اگر یہ اپنے سیاسی قبلہ کو تبدیل کرتے ہیں تو یقینی طور پر نون لیگ جو ہے ان کی جو قیادت ہے اور ان کے جو آپ کہہ لیں کہ لاہور کی سیاست ہے اس کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ اثرات کیا شکل اختیار کرتے ہیں، کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں، اور یہ جو خبر مجاہد شیخ نے دی ہے اور جو آہستہ آہستہ میچور ہو رہی ہے، اپنے اگلے سٹیج پر کیا شکل اور کس صورت میں سامنے آتی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔